غوث پاک کا دھوبی کیا، نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے، شہید ہوا ہے۔ آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو، خوش نصیب ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے، جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی۔ تو اسی غوث پاک دے تو بھی لے کے بیٹھے ہو، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، اور کوڑ مارنے بند کر دو۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی۔ یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا، اس کی خیر ہے، اٹھا کے لے۔ یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں۔ جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے۔ یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے، بہت سیریس کیس ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے۔ دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سننی تم نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو، دلال کی بات پیچھے سے آ جائے، یار نہ کر، ٹھیک ہے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے۔